الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آؤ اذکار اور دعائیں سیکھیں کہ محفل میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے ہی ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مشکلات میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، حادثوں میں گھرے ہوئے رہتے ہیں. کسی کو راستے میں دیکھتے ہیں چل نہیں پا رہا ہے، کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بنڈی پر جا رہا ہے، کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گھسیٹتے ہوئے جا رہا ہے. دواخانوں کو جاتے ہیں تو مشکلات میں، بیماریوں میں، پریشانی میں لوگ بیڈوں پر پڑے ہوئے ہیں. اور ہم کسی اور جگہ جاتے ہیں، یتیم خانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پریشان نظر آتے ہیں. تو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، چاہے وہ جسمانی طور پر ہو، ذہنی طور پر ہو، روحانی طور پر ہو، کسی نہ کسی طرح پریشان لوگوں کو ہم دیکھتے رہتے ہیں. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے. کیا دعا سکھائی ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا اللہ کے رسول سکھائیے. جب آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں گے تو اس کے سامنے زور سے نہیں پڑھیں گے بلکہ آہستہ سے اپنے آپ میں دعا پڑھیں گے. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. عافانی مما ابتلاک بہ، تم کو جس مشکل میں اللہ نے مبتلا کر رکھا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھا ہے. مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ کی بے شمار مخلوق میں سے مجھے فضیلت دے رکھی ہے، میں رتبہ بڑا بنا کر رکھا ہے. تو یہ دعا پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے آپ؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. پھر دوبارہ دعا سنیں آپ. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جب کبھی کسی مصیبت زدہ کو آپ دیکھیں گے اس دعا کا ضرور اہتمام کریں. کیوں؟ ہو سکتا ہے اللہ اس بیماری میں ملوث کر دے آپ کو بھی جو اس کو کیا ہے. ہو سکتا ہے حادثے میں مبتلا کر دے تو سامنے والے کو کر چکا ہے. تو ہم اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے مجھ پر بڑا احسان کر رکھا ہے، اس مصیبت سے مجھے بچائے رکھا ہے، اس ذہنی تکلیف سے بچائے رکھا ہے، جسمانی تکلیف سے بچائے رکھا ہے، روحانی تکلیف سے بچائے رکھا ہے. اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر. تو پھر اللہ کی تعریف کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا ہمارا فریضہ بن جاتا ہے. اسی لیے اس دعا کا اہتمام کریں. پھر ایک مرتبہ آپ سنیں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کب پڑھنا ہے؟ جب کبھی مصیبت زدہ کو دیکھیں گے. آپ خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو یاد دلائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی یاد دلائیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نعمت عطا کر رکھی ہے اس نعمت کو باقی رکھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو جسمانی مشکلات سے، مصیبتوں سے، اور روحانی مصیبتوں سے، ذہنی مصیبتوں سے محفوظ فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو
حيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو